جب میں کبھی نیو یارک نہیں آئی تھی تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے نیو یارک صرف اونچی اونچی چمکتی دمکتی عمارتوں کا نام ہے، وال اسٹریٹ پر بھاگتے دوڑتے لوگ اور اسکائی اسکریپرز۔ لیکن پھر جب یہاں آنا ہوا تو اس شہر کے ان زاویوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا جو کہ اس گلیمر سے کچھ ہٹ کر تھے۔ 1970 اور 80 کی دہائی میں خاص طور پر نیو یارک ایک جرائم سے بھرا شہر تھا۔ میں جس ابینڈنڈ ریلوے لائن پر چل رہی ہوں وہ بھی اسی زمانے کی ایک نشانی ہے۔ مگر آج کے زمانے میں یہ ایک متروکہ ریلوے لائن نہیں بلکہ ایک بہت ہی چلتا ہوا پاپولر پارک ہے۔ یہ تقریباً 1.5 میل لمبا ہے اور آج میں یہاں ہفتے کے بیچ میں آئی ہوں، پھر بھی کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ یہ ریلوے لائن 1980 سے استعمال میں نہیں رہی تھی، جس کی وجہ سے تقریباً 30 سال تک یہاں کے رہائشیوں کے لیے یہ جگہ ایک بدنما اور ابینڈنڈ آئی سور بن گئی تھی۔ فرینڈز آف دا ہائی لائن، جو کہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اسے ایک پارک میں تبدیل کرنے کی ٹھانی اور 2009 میں یہ دا ہائی لائن کے نام سے ایک ایسے پارک کے طور پر منظر عام پر آیا جس نے ایک غیر آباد اور بھدے لینڈ مارک کو ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں ہر سال تقریباً 5 ملین لوگ آتے ہیں اور شہر کی بھیڑ کے بیچوں بیچ کھلی فضا اور نیچر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں پر لگائے گئے درخت اور پودے بھی سسٹینیبلٹی کے تصور کو ذہن میں رکھ کر لگائے گئے ہیں۔ ایسے پودوں کو ترجیح دی گئی ہے جو اس زمین کے نیٹو ہوں اور سخت جان ہوں۔ جگہ جگہ پبلک آرٹ بھی لگایا گیا ہے، جیسے شنگھائی میں رہنے والی یو جی کا یہ اسکلپچر اور NYC لو کے نام کا یہ میورل۔ یہ گھومتا ہوا ٹورنیڈو اسٹرکچر رباط موروکو کی ایک آرٹسٹ مریم بنانی نے بنایا ہے جو کہ کارٹونز سے انسپائرڈ ہے۔ کھول ہے نا؟ اس ہائی لائن پارک سے چند منٹوں کے فاصلے پر ایک ایسی جگہ ہے جو چند سال پہلے تک ٹوٹی پھوٹی اور اجاڑ تھی۔ ایک زمانے میں یہ بحری جہازوں کی گہما گہمی سے بھرا پورٹ تھا جہاں ٹائٹینک سے بچنے والے سروائیورز کو بھی اتارا گیا تھا، لیکن 1970 اور 80 کی دہائیوں تک یہ استعمال میں نہیں رہا اور شہر کے دھتکارے ہوئے لوگ اسے ایک محفوظ مقام کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ مگر 2011 میں ہریکین سینڈی نے اسے بھی تباہ کر دیا۔ اس واقعے کے 10 سال بعد ہائی لائن کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اس کو ایک پبلک پارک میں تبدیل کر دیا گیا۔ یعنی وہی اربن سسٹینیبلٹی کا آئیڈیا، ایک پرانی ڈس یوز جگہ کو لے کر اسے ایسے پارک میں تبدیل کر دینا جسے لاکھوں لوگ مفت استعمال کر سکتے ہیں۔ دیواروں اور پرائیویٹ کالونیوں اور کلبوں کے بجائے ایک ایسی اسپیس جہاں کوئی بھی آ کر اس ویو کو انجوائے کر سکتا ہے۔ اس ایمفی تھیٹر میں آرٹ سے محظوظ ہو سکتا ہے اور میوزک بنا کر فضا کو اور بھی خوشگوار کر سکتا ہے۔ پارک کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ مختلف قسم کے لوگ اس تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اس کے 132 ٹیولپ کی شکل کے ستون اور پارک کا عمومی ڈیزائن اسے سیلاب اور نیچرل تباہ کاری سے بچنے میں مدد دیں گے۔ صباحت زکریا، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔